الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ آج 11واں روزہ ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہم نے ان 10 دنوں میں ان جملوں کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اپنے جملوں میں، اپنے الفاظ میں یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، کوشش کریں اس کی کثرت کریں۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو میری ذات پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے 200 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اب کسی کی اتنی عمر نہیں ہوتی، 50 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، لیکن وہ پڑھتا 200 مرتبہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنی اس کی عمر ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو کوشش کریں آج کے دن خصوصی کچھ وقت نکالیں، ہم ایسا کسی چیز کی اہمیت ہونا تو اس کو اس کی اہمیت کے لحاظ سے ٹائم دینا چاہیے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم سنتے ادا کر لی، 5-10 منٹ باقی ہیں، بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹائم رہتا ہے، بیٹھے ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں، بعض اس انداز میں پڑھتے ہیں، بعض کا ویسے محبت پر ذوق ہوتا ہے، انہوں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن یار مزہ تب ہے جتنی اس کی اہمیت ہے، ہم اس کے لیے کچھ علیحدہ ٹائم نکالیں، کچھ وقت ایسا ہو کہ ہم اس وقت میں بیٹھ کر اور کوئی کام نہیں، مصطفیٰ کی ذات میں بس درود پڑھیں۔ کوئی وقت ہم ایسا پھر دن میں خاص کریں نا کہ رسول اللہ پر ہم درود پڑھتے رہیں، کریں گے انشاءاللہ خاص۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی۔ کیا سازش کی؟ کافروں کی ذرا سازش سننا۔ میرے آقا کے خلاف انہوں نے پلان کیا، آپس کے اندر مشورہ کیا، لِيُثْبِتُوكَ، کہ اے محبوب یہ تمہیں باندھ دے، او یقتلوک، اے محبوب انہوں نے مشورہ کیا یا یہ تمہیں قتل کر دے، او یخرجوک، ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ان کافروں نے مشورہ کیا، او یخرجوک، کہ وہ تمہیں نکال دے، وَيَمْكُرُونَ، اللہ نے فرمایا وہ کافر اپنی سازشیں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، محبوب یاد کرو جب کافروں نے آپس میں مشورہ کیا، پلان کیا کہ تمہیں باندھ دیں، تمہیں قتل کر دیں، تمہیں نکال دیں، اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس آیت کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر فرمایا ہے۔ کفار قریش دار الندوہ یعنی کمیٹی گھر میں سارے جمع ہو گئے، قریش کے جتنے بھی کافر تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ یار دین پھیلتا جا رہا ہے، ان کی زبان بڑی نرم ہے، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ہمارے بڑے بڑے ان کے آگے ٹک نہیں پائے، اس بندے کا کیا کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے سارے کافروں نے جمع ہو کے مشورہ کیا۔ ابلیس جو لعین شیطان ہے وہ بھی ایک بوڑھے کی صورت کے اندر آیا اور ان کو آگے کہنے لگا، میں نجد کا شیخ ہوں، مجھے تمہارے اس اجتماع کی اطلاع ملی ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، مجھ سے کوئی بات نہ چھپانا، میں تمہیں بہت بہتر مشورہ دوں گا۔ انہوں نے سب نے اس کو بھی شامل کر لیا، شیطان کو بھی۔ اب سارے کافر بیٹھے رسول اللہ کے بارے مشورہ کر رہے تھے کہ ان کا کیا کریں، دین پھیلتا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ابو البختری
اس لعین بدبخت اس نے مشورہ یہ دیا، کھڑے ہو کے کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کرنا ایک جگہ قید کر دے، ان کو بندشوں کے ساتھ باندھ دے، صرف ایک سوراخ خالی چھوڑے جس کے اندر سے کبھی کبھار ان کو کھانا دے، یہ ادھر ہی راگ ہو جائے۔ تو شیطان لعین جو نجد کا شیخ بن کے آیا تھا وہ بول اٹھا، کہنے لگا جب محمد کے اصحاب کو پتہ چلے گا تم نے ان کے نبی کو قید کیا، وہ تو آ کے تمہیں قتل کر کے چھڑا کے لے جائیں گے، یہ تمہاری بات درست نہیں، یہ رائے ٹھیک نہیں۔ یہ لعین معاذ اللہ رسول اللہ کے خلاف سخت رائے دینے کے لیے آیا، ان کافروں کی مجلس میں بیٹھا، اسی لیے تو قرآن نے کہا انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس نے کہا تمہاری رائے ٹھیک نہیں، شیطان لعین نے اس کی رائے کو رد کر دیا۔ اللہ اکبر، اس پر سارے بڑے خوش ہوئے کہ یہ جو نجد کا شیخ آیا ہے یہ بات بہت ٹھیک کر رہا ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا حشام بن عمر، یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نا اونٹ پر سوار کر کے اپنے شہر سے نکال دو، پھر یہ جو کچھ بھی کرے تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بدبخت لعین شیطان پھر بول اٹھا، کہنے لگا تم نے ان کا بولنے کا انداز نہیں دیکھا، تم نے ان کی شیرین یہ میٹھی زبانی دیکھی، اگر ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے تو تمہارے اتنے اتنے دانشور عقل مند کو انہوں نے حیران کر کے رکھ دیا ہے، اگر تم ان کو اونٹ پر بٹھا کر یہاں سے نکال دو گے تو یہ جس قوم کے اندر جائیں گے اس قوم کے لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کی زبان بڑی میٹھی ہے، پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ سچے رسول ہے۔ کہنے لگے یہ دوسری قوم کو اپنی طرف تسخیر یعنی مائل کر کے، شیطان کہنے لگا یہ تو دوسری جس قوم کے پاس بھیجو گے یہ اسی قوم کو ساتھ لے کے تمہارے اوپر آ کے چڑھائی کر دیں گے، لہذا تیرا بھی مشورہ ٹھیک نہیں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ پھر بدبخت ابو جہل کھڑا ہوا، یہ قرآن کی آیت کا نزول بتا رہا ہوں، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ابو جہل بدبخت یہ کھڑا ہوا، یہ اس نے رائے دی، کہنے لگا کہ قریش کے ہر خاندان سے نا ایک عالی نوجوان لو، ہر خاندان سے جو تیز تلوار چلانی جانتا ہو اسے تیز تلواریں دو، اور سارے مل کے یک بارگی محمد پہ حملہ کر کے معاذ اللہ ان کو قتل کر دو۔ ابو جہل نے مشورہ دیا، یہ شیطان بڑا خوش ہوا، کہنے لگا تیری رائے وہ ٹھیک ہے۔ معاذ اللہ رسول اللہ کے خلاف جو مشورہ آ رہا تھا اس میں شامل ہوا، کہنے لگا تیری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ ابو جہل نے کہا اگر ہمیں معاوضہ دینا پڑا نبی پاک کے قتل کا تو ٹھیک ہے، معاوضہ دے دیں گے، جو بنو ہاشم قبیلہ ہے وہ قریش کے سارے قبیلوں سے تو نہیں نہ لڑ سکتا، ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لو، یہ کتنے کو قبیلوں سے لڑیں گے۔ تو شیطان نے کہا تمہاری رائے بالکل ٹھیک ہے۔ معاذ اللہ ان کافروں نے پلان کیا نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کا۔ اب اگر آپ آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا محبوب یاد کرو وہ لمحہ جب ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تمہیں باندھ دے، تمہیں قتل کر دے، تمہیں نکال دے، وہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو تین انہوں نے مشورے کیے، اب ادھر یہ سارے کافر تلواریں لے کر اکٹھے یک بارگی حضور پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا، کہا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ اللہ کا حکم ہے آج کی رات آپ نے اپنی خوابگاہ یعنی جہاں آپ آرام کرتے ہیں آج کی رات آپ نے وہاں نہیں رکنا، اللہ کا حکم یہ آیا ہے آپ یہاں سے مدینہ منورہ میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی میری چادر اوڑھ لو اور آج کی رات میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ فرمایا علی پریشان نہ ہونا، تمہیں کوئی بھی بات ایسی نہیں گزرے گی جو تمہیں پریشان کرے، صبح تم نے اٹھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ یہاں بڑا پیارا علماء نے جملہ لکھا ہے، کہا بندہ سوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا صبح آنکھ کھلنی ہے کہ بولے موت کی کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ نبی والے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ موت کی کتنا وقت ہے، کیا گارنٹی ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ فجر پڑھی ہے پتہ نہیں ظہر پڑھنی ہے کہ نہیں، ایک نے کہا ظہر پڑھی ہے پتہ نہیں عصر پڑھنی ہے کہ نہیں،
ایک نے کہا یہ بھی زیادہ لمحہ ہے، اثر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھنی ہے کہ نہیں۔ جو میرے آقا نے جواب دیا، روایتیں مختلف ہیں۔ ایک میں ہے میرے حضور نے فرمایا صحابہ اتنی بھی گارنٹی نہیں کہ سانس اندر گیا کہ واپس آنا کہ نہیں۔ میں نے ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیرنا کہ نہیں۔ ہم نے آنکھ بند کی ہے، پتہ نہیں کھلی بھی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا علی تم نے صبح لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں ساری زندگی صرف ایک رات سکون سے سوئے ہوں۔ کتنی رات؟ جس رات مجھے حضور نے فرمایا تھا تم صبح اٹھو گے، مجھے پتا تھا میں نے زندہ رہنا، صبح اٹھنے حضور نے فرما دیے میری موت واقعی اس رات ہے نہیں ہونی۔ فرمایا میں ایک رات میں چین سے سویا ہوں کہ مجھے پتا تھا میں نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیے تم نے لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے۔ یہ سارے کافر جمع ہو کے نبی پاک علیہ السلام آپ کے حجرہ انور کے گرد انہوں نے محاصرہ کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ساتھ لیا اور لکھے حضور نے ایک مشت خاک مٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور قرآن کی یہ آیت پڑھی اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، یہ پڑھ کر اس طرح کافروں کی طرف پھینک دی اور سارے تلواریں لے کر آئے تھے، لیکن وہ مٹی سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر حضور جو ہے وہ غار ثور میں چلے گئے۔ اب جب صبح ہوئی وہ حملہ کرنے کے لیے سارے تیار ہوئے، جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ بستر پر دو ہتھیلی لیٹے۔ حضرت علی سے پوچھنے لگے بتاؤ تمہارے نبی کدھر ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے حضور نے فرمایا علی یہاں لیٹ جاؤ، میں لیٹ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا جاؤ تلاش کر لو۔ لیکن سارے کافر جو ہے نا وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک غار میں داخل ہوئے۔ اب دو بندوں نے داخل ہونا ہے، زیادہ جگہ چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام غار میں داخل ہوئے، ادھر اللہ نے مکری کو حکم دیا، وہاں ایک مکری تھی، اس نے غار کے پورے منہ کے آگے جلد جلد جالا لگا دیا۔ کافر جب دیکھنے کے لیے آئے، ایک نے کہا غار کے اندر دیکھو، دوسرا کہنے لگا غار کے پورے منہ کے اندر آگے جالا لگا ہوا ہے۔ اب جالا لگا ہو یہ دروازہ پورا، دو بندے گزریں گے پتہ تو چلے گا نا یہاں سے بندے گزر کے گئے ہیں، جالا ہٹ جائے گا۔ مکری نے فوراً جالا بنا دیا۔ اللہ اکبر، تو وہ کافر دیکھ کر چلے گئے کہ اس غار میں نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 3 دن اس غار میں رہے، پھر حضور مدینہ المنورہ منتقل ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سائیوں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبو لمحہ وہ وقت یاد کرو جب ان کافروں نے آپس میں مشورہ کیا تمہیں قتل کر دے، تمہیں باندھ دے، تمہیں نکال دے۔ اے محبوب یہ کافر آپس کے اندر پلان بنا رہے تھے، تمہارا رب اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا نزول اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پورے قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔